السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا ہے تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ طریقے اختیار کیے ہیں۔ ان کو عام طور پر سنن الہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ طریقے ہیں جن کو تبدیل نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر ایسے ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان سنن میں سے ایک سنت ابتلا کی سنت ہے۔ ابتلا کہتے ہیں آزمانے کو، امتحان کرنے کو، جانچنے کو، پرکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ انسانوں کے معاملے میں خاص طور پر کہ انسانوں کو وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک منصب دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ چیز جب وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بہرحال باقی مخلوقات بھی ہیں اور وہ عدل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ وہ اس ترقی کی بنیاد میرٹ پہ رکھنے کے لیے امتحان لیتے ہیں، اور جو امتحان میں سرخرو ہوتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو ان کی جو سنت ہے، اس کا مقصد، اس کا مطلب کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ وہ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم نے یہی کر رکھا ہے، ہم انسانوں نے بھی اصل میں اس سنت کو پوری طرح اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھ لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہم ہر سال کیا کرتے ہیں، ان کے امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان کے نتیجے میں ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں اگلے گریڈ کے اندر۔ تو گویا امتحان لینا جو ہے وہ اصلاً کوئی تکلیف دینے کا عمل نہیں ہے، وہ پروموشن کا، میرٹ پہ پروموشن کا ایک عمل ہے۔ تو یہ سنت ہے ابتلا کی سنت، جو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں جاری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر جو مصائب آ جائیں، یعنی امتحان دونوں طریقے سے ہوتا ہے، نعمت سے بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بعض اوقات مشکل حالات سے بھی لیتے ہیں۔ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہم اچھے برے حالات سے گزار کر تمہیں جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے تاکہ ہم تمہیں پھر سزا جزا دیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر جب کوئی مشکل آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی سختی میں مبتلا کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا سزا دینے کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہے ہوتے ہیں یہاں وہ جانچ رہے ہوتے ہیں، امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کسی شخص کو کوئی مشکل آئے، آپ اپنا زاویہ نظر بدلیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان مشکلوں کو بدلنے کی، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرور کریں، کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں، ضرور کریں، کرنا چاہیے۔ دوسروں سے دعا کراتے ہیں، دعا کرائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ضرور کریں، اس کے ساتھ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے اور کریں، اور ایک کوشش اپنے طور پہ اور کریں کہ اپنے دل کو بدل دیں، اپنے زاویہ نظر کو بدل دیں، اور بدل کر اس مقام پہ لے آئیں کہ آپ کو کوئی دکھ نہ لگے، کوئی محرومی نہ لگے، بلکہ آپ کو یقین ہونے لگے کہ یہ تو مجھے جانچا جا رہا ہے، میرا امتحان لیا جا رہا ہے، مجھ سے کچھ چھینا نہیں جا رہا، مجھے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب زاویہ نظر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو کسی امتحان کی تکلیف توڑے گی نہیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تکلیف محسوس نہ ہو، لیکن وہ تکلیف توڑے گی نہیں، اور آپ مایوس نہیں ہوں گے، اور آپ خدا کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء پر سب سے بڑھ کر مصائب آتے ہیں، لیکن وہ اس کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں، اور اچھے برے دونوں طرح سے وہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور انبیاء ہی نہیں، غیر انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہماری ماں سیدہ مریم ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دونوں پہلوؤں سے آزمایا۔ یعنی اولاد کسی عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اولاد دینے کا فیصلہ کیا، اور اس میں بڑی سخت ان کا امتحان یہ لیا کہ بغیر شوہر کے انہیں اولاد دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، اس امتحان کا آغاز بھی ایسے ہوا کہ جب ان کے پاس اپنے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو قرآن اس کو بالکل واضح کرتا ہے کہ ایک جوان رانا بنا کے بھیجا۔ یہ اس لڑکی کا امتحان تھا، جو ایک ینگ لڑکی تھی، کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہاں پر بالکل ثابت قدمی دکھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرے امتحان میں انہیں ڈالا گیا کہ ایک کنواری ماں بن گئی۔ اب ایک کنواری لڑکی ماں بن جائے تو خود جو ان کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے، کاش میں مر جاتی اس وقت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے
وہ نبیوں کو بھی آزماتے ہیں، عام لوگوں کو بھی آزماتے ہیں، اور آج کے دن تک آزما رہے ہیں اور قیامت تک آزماتے رہیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے حالات بدلیں، بہتر ہوں، لیکن ذرا اپنے دل کو بھی بدلنے کی ہم کوشش کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔